السلام علیکم دوستو، میں محمد فرحان اور آج ہم بات کریں گے 15 شعبان کی رات۔ 15 شعبان کی رات، شب برات اور لیلۃ النصف من شعبان، ان تینوں ناموں سے جانی جانے والی ایک رات جسے ہم لوگ ایک عجیب ماحول دیکھتے ہیں۔ کچھ لوگ عبادت کرنے کے لیے مسجد جاتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اپنے عزیز و اقارب کے قبرستان ان کی قبروں پر جاتے ہیں۔ عورتیں اپنے گھروں میں عبادت کرتی ہیں اور بچے مستی کرتے ہیں، پٹاخے چلاتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سب کو ایک بات جان لینی چاہیے کہ شب برات کا نام، شب برات جو رکھا گیا ہے، اس کا کہیں سے بھی کسی بھی حدیث سے یہ نام ثابت نہیں ہے۔ اسی لیے اسے عرب لیلۃ النصف من الشعبان کہتے ہیں، یعنی شعبان کے نصف کی رات۔ خیر، اس کا یہ نام اس وجہ سے رکھ دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں گنہگاروں کو جہنم سے بری فرما دیتے ہیں۔ اب بات آتی ہے کہ اس رات میں لوگ کیا کیا کرتے ہیں اور اس رات میں ہوتا کیا ہے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اس رات میں مٹھائی، میوے اور اچھے اچھے حلوے بنا کر لوگوں میں بانٹنا اور نئے کپڑے پہن کر اور خوشبو لگا کر ہمیں قبرستان جانا کیسا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام میں رات کے کسی بھی تہوار کا تصور نہیں ہے۔ جتنے بھی تہوار اسلام میں ہیں سب دن کی روشنی میں ہیں۔ ہمارے دو تہوار ہیں، ایک عید الاضحیٰ اور ایک عید الفطر۔ ان دونوں تہواروں کو ہم دن ہی میں سیلیبریٹ کرتے ہیں اور آپس میں دن ہی میں اس کی خوشیاں مناتے ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شب برات کوئی تہوار نہیں ہے، کیونکہ صرف ہمارے دو ہی تہوار ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ لیکن اگر ہم اسے اپنے زبان سے تہوار نہیں کہتے تو ہم اسے اپنے دل سے تہوار بنا دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو ہم تہواروں میں کرتے ہیں یا اوروں میں وہ کام ہوتے ہیں جو تہواروں میں ہوتے ہیں اور ہم انہیں کام کو اس میں کرتے ہیں تو ہم یقیناً اسے تہوار مان رہے ہیں۔ مثلاً اگر ہم نہا دھو کر اور اگر ہم کہیں جا رہے ہیں، ہم خوشیاں بنا رہے ہیں، ہم اپنے گھر میں میٹھے میٹھے پکوان اور کھانے بنا کر دوسروں میں تقسیم کر رہے ہیں، تو یہ کام تو تہواروں پر ہوتے ہیں۔ اور تہواروں پر جو کام ہوتے ہیں اگر ہم انہیں اس رات میں کرتے ہیں تو ہم اپنے دل سے، اپنی زبان سے نہ کہہ کر ہم بتا رہے ہیں کہ یہ تہوار ہے، جبکہ کوئی تہوار ہے نہیں۔ اس کی کوئی دلیل کسی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ شب برات بھی ایک تہوار ہے۔ اب بات آتی ہے رات کو قبرستان جانے کی۔ اگر رات کو قبرستان جانا سنت ہوتا اس رات کو تو صحابہ جایا کرتے، صحابہ سب سے پہلے اس میں آگے بڑھتے، اور کہیں اس چیز کی روایت نہیں ہے کہ کوئی صحابہ قبرستان گئے اس رات میں۔ اور اس سے بھی بڑی بات کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف پوری زندگی میں ایک بار قبرستان گئے، اور وہ بھی ایسی حالت میں کہ کسی نے انہیں نہیں دیکھا سوائے اماں عائشہ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے چھپ کر اور سنسان علاقے میں گئے تاکہ انہیں معلوم ہو کہ ہاں یہ قبرستان ہے۔ اور آج ہم جو سب اکٹھے ہو کر جاتے ہیں، اب ہجوم کے ساتھ ہم جاتے ہیں، اور قبرستان میں لائٹیں اور قبرستان میں ایسا انتظام ہوتا ہے کہ لگتا ہی نہیں کہ یہ قبرستان ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قبرستان جانا شب برات والی رات کو لازم اور ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر جا رہے ہیں تو ہم جائیں، لیکن اسے ضروری سمجھ کر نہ جائیں۔ اور اس کے بھی علاوہ اگر ہم جا رہے ہیں قبرستان تو سب کے ساتھ مل کر ہجوم بنا کر نہ جائیں اور ثواب پہنچا کر ڈائریکٹ اپنے گھر آئیں، اور اس کو زیادہ ضروری اور لازم نہ سمجھیں۔ نہ ہی قبر پر پھول چڑھانا جائز ہے اور نہ ہی تیار ہو کر خوشبو لگا کر جانا ضروری ہے۔ اب بات آتی ہے کہ لیلۃ القدر اور شب قدر یعنی شب برات ایک ہے۔ یہ بہت سے لوگ مانتے ہیں کہ شب قدر اور لیلۃ القدر ایک ہے، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو اس رات میں نازل کیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ اس رات میں فرشتوں کو فیصلے
سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ اس رات میں جو فیصلے پورے سال کے کیے جاتے ہیں وہ فرشتوں کو سپرد کیے جاتے ہیں۔ تو علماء کرام کے نزدیک یہ لیلۃ القدر اور شب قدر دونوں الگ الگ راتیں ہیں۔ دونوں لاسٹ اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اس میں عبادت کریں تو کیسے کریں۔ ہاں، اگر آپ کو عبادت کرنی ہے تو آپ تسبیحات بھی کر سکتے ہیں اور نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ سو رہے ہیں تو جب بھی کوئی وہ نہیں ہے، عبادت کرنا ضروری اس میں لازم نہ سمجھیں کہ ہاں اس میں عبادت کرنی ہی کرنی ہے، نہیں تو گناہ ہوگا، یہ ہوگا۔ کیونکہ اس رات میں اگر آپ مغرب کی نماز بجماعت پڑھ کے سوتے ہیں اور فجر کی نماز میں اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو آپ کو پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ اور آپ کو عبادت کرنا ہے تو آپ تسبیحات کریں، آپ کو جاگنا ہے تو آپ تسبیحات کریں، آپ عبادت کریں، آپ نوافل پڑھیں، کہیں گھومنے نہ جائیں اور وہ کام نہ کریں جس سے نہ دین کا فائدہ اور نہ دنیا کا فائدہ ہے۔ اس کے اگلے دن کا لوگ مانتے ہیں کہ روزہ رکھنا چاہیے، تو اس کے اگلے دن کا روزہ رکھنا ایک لازم اور ضروری نہیں ہے۔ اگر ہم رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، ورنہ کوئی ضروری نہ سمجھ کر نہ رکھیں۔ اور ہمیں اگر روزہ رکھنا ہے تو ہم اس کے علاوہ بھی کسی اور دن کا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ اس دن روزہ رکھنا لازم اور ضروری ہے۔ وأكون للخير العميم مثال